آخر کار مسلمان ہندوستان میں کیوں حملہ کیے، حملہ کرنے کی وجوہات کیا کیا پیش آئے، اور پھر مسلمان کامیاب کیسے ہوئے، کن وجوہات کی وجہ سے، کن مہارات کی وجہ سے مسلمان کامیاب ہوئے، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ ہندوستانی راجا ان باقی لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دیتے تھے جو مسلمان کی مملکت میں بڑے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہاں بھاگ آتے تھے۔ ان باغیوں میں باطنیہ بھی تھے اور کرامتہ اور ملحد لوگ بھی تھے، یعنی کہ صاف الفاظ میں کہو تو خدا کا انکار کرنے والا بھی تھا۔ یہ اور اس قسم کے دیگر متعدد گروپ عموماً مسلمان مملکتوں کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے جرم کو کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتی۔ مسلمان حکمران جب ان مجرموں کی واپسی کا مطالبہ کرتے تو پناہ دینے والوں کی طرف سے انہیں کوئی معقول جواب نہ ملتا، اور پھر بالکل مجبوری کی حالت میں جب وہ ان کی سرکوبی کے لیے خود آگے بڑھتے تو ان باغیوں کی حمایت میں یہاں کے راجا ان سے جنگ کرتے۔ اس طرح گویا حملہ کرنے کے لیے خود انہی کی طرف سے موقع فراہم کیے جاتے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتے تھے مسلمان ممالک کی سرحدیں ہندوستان سے مل چکی تھے، پڑوسی ممالک میں سرحدی تنازعات جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں۔ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے سمجھوتے ہوتے تھے۔ تاریخ اتہاس گواہ ہے کہ ایسے اکثر سمجھوتوں کی شرائط توڑنے اور چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل عموماً ہندوستانی راجاؤں کی طرف سے ہوتی تھی، چنانچہ اکثر حملے اس سبب سے بھی ہوئے۔ اب چلتے ہیں کہ مسلمان جنگ کر کے کامیاب کیسے ہوئے، کامیابی کے اسباب کیا کیا ہیں۔ جنگ کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد اور جنگی سامان ہمیشہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتا تھا، پھر بھی میدان عموماً مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہتا تھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ پورے ملک پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بھی دراصل کئی اسباب ہیں۔ مسلمانوں کی فوج لڑائی کے فن سے بخوبی واقف ہوتی تھی۔ ہندوستان کے راجا فوج تو بہت بڑی جمع کر لیتے تھے، مگر یہ بھرتی عارضی ہوتی تھی، چنانچہ ان کی فوج کی بہت بڑی اکثریت عموماً غیر تربیت یافتہ رہتی اور اپنے دشمن کے مقابلہ میں بے جگڑی سے لڑنے کے باوجود ناکام ہو جاتی۔ نمبر 2، مسلمان اچھے شہ سوار بھی تھے اور بہترین تیر انداز بھی۔ یہ لوگ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر چاروں طرف ایک بارگی ٹوٹ پڑتے اور اپنے دشمنوں کو گھیرے میں لے لیتے تھے۔ ہندوؤں کی پیدل فوج اپنی زیادہ تعداد کے باوجود ان تیر انداز شہ سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ نمبر 3، ہندوؤں کو اپنے جنگی ہاتھیوں پر ناز تھا۔ بسا اوقات ان کے دیو پیکر ہاتھیوں کی ڈراؤنی صورت اور خوفناک چنگھاڑ سے گھوڑے بدک کر بھاگتے۔ ان ہاتھیوں سے بچنے کے لیے مسلمان ایسی تدبیریں کرتے کہ یہ ہاتھی خود اپنی فوج کو کچل کر رکھ دیتے۔ وہ لوگ یا تو تیروں سے زخمی کر کے ان کو بھگا دیتے یا تو پھر آگ پھینک کر انہیں بھڑکا دیتے۔ ہاتھی سواروں کے پیچھے پیدل فوج ہوتی تھی جو ان ہاتھیوں کے پیروں سے کچل کر تباہ ہو جاتی تھی۔ نمبر 4، حملہ کرنے والے ہندوستانی راجاؤں کے مقابلہ میں جنگی چالوں سے زیادہ واقف تھے، چنانچہ کبھی کبھی اپنے دشمنوں کو دھوکہ میں یا تو پھر غلط فہمی میں مبتلا کر کے شکست دیتے تھے۔ نمبر 5، ہندوستان اس وقت بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان ریاستوں کے حکمرانوں میں پھوٹ اور نا اتفاقی تھی، چنانچہ لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اجتماعی جد و جہد نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کبھی متحد ہو بھی جاتے تو پھر اونچ نیچ کا فرق انہیں اپنے سردار کے علاوہ دوسرے سرداروں کے تابع و فرمان ہو کر لڑنے نہیں دیتا تھا، اور اس کے الٹا تمام مسلمان فوجی ایک ہی سپہ سالار کی قیادت میں منظم ہو کر لڑتے تھے۔ نمبر 6، مسلمان حملہ آور اپنے فوجیوں کو مرنے مارنے پر آمادہ کرنے کے لیے ان لڑائیوں کو مذہبی جنگ یا جہاد کا نام دیتے تھے اور مذہبی جذبات کو ابھار کر کام لیتے تھے۔ ہندوؤں کے پاس اتنا دلکش کوئی نعرہ نہیں تھا جو ان کے تمام فوجیوں کو اپنی جان نچھاور کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ نمبر 7، سب سے آخری مگر اہم ترین سبب یہ تھا کہ بھارتی سماج مجموعی طور پر سیاسی، اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی نقطہ نظر سے زوال کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔
اس کے ذمہ داروں میں ملک کی باغ ڈور سنبھالنے اور اسے فتنہ فساد سے بچانے کی صلاحیت باقی نہ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ سے بناؤ سے کہیں زیادہ بگاڑ کے کام ہونے لگے تھے۔ اس لیے قدرت نے اپنے قدیم دستور کے مطابق اس ملک کا انتظام یہاں کے اصل باشندوں سے چھین کر ایسے لوگوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا جو بہتر صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اس قضا و قدر کے فیصلے کو کوئی قوت ٹال نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ حملہ آور اس ملک میں مسلم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل میں نہیں ہو تو سبسکرائب، اور اگر فیس بک پیج میں ہو تو فالو کا بٹن ضرور دبائیے گا۔